अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। सामने आने वाली मुबैना ऑडियोज़ के बाद इस वक्त इन ऑडियोज़ ने एक नई मुल्क में बहस छोड़ दी है और सियासी जमातों पर भी तनकीद की जा रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और एक पिटीशन जो है वो दायर की गई है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने साइफर के मामले की तहकीकात और जो मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, आज़म खान और इसके साथ साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मुबैना तौर पर आपस में गुफ्तगू जो है साइफर से मुतल्लिक, उसकी तहकीकात से मुतल्लिक अब वफाकी हुकूमत ने सिफारिश कर दी है और इस मामले की तहकीकात FIA के आला अफसरान करेंगे। ये मामला है क्या? तहकीकात में क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेश होंगे या वज़ीर आज़म हाउस के किन किन आला हुकाम को उस कमेटी के सामने FIA के सामने पेश होना पड़ेगा और ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, इस मामले पर हम बात करेंगे। अमार जाफरी साहब जो कि साबिक एडिशनल DG FIA रह चुके हैं, इसके साथ साथ उसामा खिलजी जो माहिर साइबर सिक्योरिटी हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे अमार जाफरी साहब से। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपके सामने है सारी सूरत हाल के जो मुबैना ऑडियोज़ आ रही हैं, उसके बाद अब एक तरफ PTI सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने FIA को कह दिया है कि वो मामले की तहकीकात करें। तो आपकी नज़र में ये मामला कहाँ पर रुकेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि ये वाक़या हो चुका है। अब ये फिजिकल जो इसकी चीज़ें हैं वो दो हैं। तो हमारे पास ये ऑडियो लीक्स हैं और एक की हमारे पास जो फिजिकल मीटिंग हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब ज़ाहिर है ये रिकॉर्डिंग तो हुई है, किस तरीके से भी हुई है, कैसे हुई है। इसके बाद ये जिसने भी रिकॉर्डिंग की है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे थी, फिर वो रिकॉर्डिंग लीक कैसे हुई है। इस वक्त जो रिकॉर्डिंग लीक हो रही है एक हैकर के पास है जो अपनी मर्जी से लीक कर रहा है इसको। अब ये देखना पड़ेगा कि जो तहकीकाती टीम है उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, वो क्या वो इस तमाम मसले को इनकम्पास कर सकेंगे या नहीं। फिर इसमें कौन किस तरह ताउन करेगा आपके साथ, इसमें कई किरदार आ जाएंगे। इसके अंदर हमारे जो टेलीकॉम के लोग हैं जो कम्युनिकेशन को देख रहे हैं वो भी आ जाएंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो फिजिकल सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आ जाएंगे। वो तमाम इदारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करने के कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं जा रही, वो भी आ जाएंगे। फिर FIA की जो भी तहकीकाती टीम होगी उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी किरदार हैं ये सब आपस में सिंक हैं यानी कम्युनिकेशन के अंदर। फिर देखना पड़ेगा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड, who can be possibly involved into it। फिर वो उसके बाद उसकी एनालिसिस होती हैं, इसकी बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, टेम्पलेट्स बनी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन की। फिर कुछ जगहों के ऊपर शायद हमें डिजिटल फोरेंसिक भी लेना पड़े वहाँ पे, क्योंकि जब कोई दो कम्युनिकेशन होती हैं तो उसके एविडेंसेस भी मौजूद होते हैं। अगर वो सर्वर्स बाहर के हैं तो शायद हमें इंटरपोल से इसकी मदद लेनी पड़े। और ये चूंकि एक बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें इंटरपोल जरूर हमारी मदद करेगी इसके अंदर। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो इशू है ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के अंदर तो हम कर सकते हैं कुछ 19-20 का या कोई आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ब्रीच हुई हैं। एक जो हमारी सेंसिटिव टॉक है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री एंड हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो लीक हुई है। दूसरा जो फिजिकल ऑफिस है वो लीक हुआ है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, साइंटिफिक बुनियाद पे होनी चाहिए एंड बियॉन्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो जाफरी साहब, आप समझते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये बहुत हसास मामला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ये मामला FIA के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि FIA इस मामले को उस नतीजे तक मंतकी अंजाम तक पहुंचा देगी? नहीं, कॉम्पिटेंस तो है FIA की, वो कोई इशू नहीं है। फिर FIA बस एसोसिएट कर सकती है प्रोफेशनल्स को, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये हर गवर्नमेंट का प्रोगेटिव होता है कि वो किसको एक टास्क करते हैं। तो जाहिर है कि साइबर के मामला फिलहाल तो FIA देख रहा था, क्राइम इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो गलबन इसीलिए उनको टास्क किया गया है। लेकिन वो जो कमेटी बनेगी वो अपने साथ लोगों को एसोसिएट कर सकती है, किसी भी इंटरेस्टेड इदारे के लोगों को, लोकल लोगों को, किसी प्रोफेशनल को एसोसिएट कर सकती है और करना चाहिए उनको। मैं समझता हूँ। तो जाफरी साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि FIA की कमेटी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब कर सकती है और जो गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान की ऑडियो अगर है तो उनको भी तलब कर सकती है।
یہ جب وہ نوٹیفکیشن ایشو ہوگا تو ان کی مینڈیٹ ایشو ہوگی. ظاہر ایف آئی اے کے پاس کورٹ کی پاورز تو نہیں ہے نیچرلی، وہ تو پھر جو اس کے لیگل پرسپیکٹو دیکھنے پڑیں گے کہ جیسے جی آئی ڈی ہوتی ہیں، جی آئی ڈی بلا سکتی ہیں لوگوں کو، تو ایف آئی اے چونکہ اس کا اپنا ایف آئی ایکٹ کے تحت کام کرے گی یہ کمیٹی، تو دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کو مینڈیٹ دیا جائے گا اس میں کیا کسی لا کو انیکس کیا جائے گا کہ بھئی یہ کمیٹی اس لا کے تحت یہ کام کرے گی. یہ چیزیں ابھی دیکھنے والی ہیں، جب وہ آئیں گی تو پھر اس پہ کمنٹ کیا جائے گا. تو جعفری صاحب اس میں جیسے آپ خود ایف آئی اے میں رہے بھی ہیں، ان معاملات کو بہت قریب سے آپ دیکھتے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ان معاملات سے بچنے کے لیے مستقبل میں اگر ایسے معاملات نہ ہوں تو ہم انتظامات کر رہے ہیں. تو آپ کی ایک رائے کیا ہوگی کہ ان معاملات سے بچنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو حکومت کے لیے ناگزیر ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لیکس جو ہوتی ہیں عام طور پہ وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہیومن ایرر سے ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ارسپانسبل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے جس کے پیچھے کوئی ٹارجن ہے یا کوئی بیک ڈور ہے جس سے آپ کی چیز لیک ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اتنا ریلیکس ہے، کوئی بھی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس کو بیونڈ پالیٹکس لے کے چلنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے اسٹیٹ کے اداروں کی سیکورٹی کا ایشو ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کی جو ڈیو ڈیلیجنس ہے اس میں اس پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کامن کرائٹیریا، وہ فوری طور پہ پاکستان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ گیجٹ آپ کے ملک میں آتا ہے کسی قسم کا بھی جو انٹرنیٹ سے لنک ہو سکتا ہے تو اس کو ایک ادارہ ویریفائی کرتا ہے کہ یہ اس میں کوئی ایسی بیک ڈور نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکے. تو ہمیں کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، ہمارے گیپس ہیں، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ کوئی ڈائلاگ کیا جائے متعلقہ اداروں کے درمیان میں اور وہ گیپ انالیسس کریں کہ کہاں کہاں گیپس ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور ان گیپس کو فاسٹسٹ بنیاد پہ لے کے آگے چلنا چاہیے. تو ایک جو موبائل فون آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں خبریں آئیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ جو لوگ جو ملاقات کرنے جا رہے تھے پرائم منسٹر صاحب سے، ان کے پاس موبائل بھی تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹوکول اور سیکیورٹی لیپس آپ کہہ سکتے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیے جو آواز کی کوالٹی ہے غالباً وہ بتاتی ہے کہ موبائل کی ریکارڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز موبائل سے ریکارڈ ہو تو وہ اوکے ڈیپینڈ کرتا ہے کون آدمی کتنا دور ہے وہاں سے. اس تمام گفتگو کو میں نے اوکے جب بھی سنا، ایک تو اس کا فرینزک ہو سکتا ہے ان ویڈیوز کے اوپر، آڈیوز کے اوپر سوری، اگر آپ فرینزک کریں تو جو اس بندے کی آواز کی فریکوینسی وہ میچ ہو سکتی ہے. وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے ادارے یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرے کو جو آواز کی ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ اتنی اسموتھ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کسی سینٹرل سسٹم سے وہ ریکارڈنگ کی گئی ہے. تو جعفری صاحب ویسے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ ماضی میں اس طرح کی چیز سامنے آئی ہو اور تحقیقات کی ہو تو اس تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا ہو آپ کے؟ دیکھیے ماضی میں اگر میں باہر کی مثال دوں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دینا چاہوں گا آپ کے آڈینس کے لیے. آج سے کئی پرانی 40 سال پرانی بات ہے غالباً، ایک امریکہ کے امبیسڈر صاحب نے جب روس میں کاغذات اپنے سبمٹ کیے تو انہوں نے اس ملک کے سربراہ کو ایک گفٹ دیا جو انہیں ٹیبل پر رکھنے کے لیے تھا. تو ظاہر ہے روس کے اداروں نے بڑا اس کو اچھا. چیک بیک کیا کہ ٹھیک کلیئر کر دیا اور رکھ دیا. 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ اس میں ڈیوائس لگی ہوئی تھی. تو یہ واقعات جو ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ اسپائنگ اچھا. ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ویسٹ انٹرسٹ کے لوگ آ جاتے ہیں بیچ کے اندر. یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ایک اور جو مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ آپ فیک آڈیوز یا ویڈیوز بننی شروع ہو جائیں گی. اس سے ایک اور ڈیلیما پیدا ہوگا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فیک ہے یا یہ اصل میں ہے، کیونکہ یہ تو بڑا اصل میں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اون کر لیا گیا ہے کہ متعلقہ لوگوں نے کہ ہاں یہ ہے، اس لیے کام سمپل ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں کچھ فیک آڈیوز بھی آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے اور کنفیوژن پیدا ہوں گے. اس لیے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی ہمیں لاز لانے چاہیے کہ جب کوئی فیک چیزیں آئیں انٹرنیٹ کے اوپر تو جو اس کو اپلوڈ کرنے والا اس کے خلاف کارروائی بھی ہو سکے. میرے اطلاع کے مطابق اس وقت تک پاکستان کے قانون میں فیک آڈیو یا فیک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے اوپر کوئی قانون موجود نہیں ہے. نہ اس کو پیکا کور کر رہا ہے، نہ اس کو پی بی سی کور کر رہی ہے. تو فوری طور پہ قانون آنا چاہیے کہ جب شخص کسی فیک آڈیو ویڈیو کو اپلوڈ کرے، ظاہر اپلوڈ ہوتی ہے تو نظر آتی ہے لوگوں کو، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو جعفری صاحب ویسے جس انداز سے آڈیوز جو ہیں یہ لیک ہوئی ہیں،
آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا پیٹرن جو ہے وہ ایک ہی ہے، تصویروں کے ساتھ ہے اور اسی طرح ہی نہیں ریلیز وہ کی تو گئی ہیں جس ہے، طرح یہ شہباز شریف اور جو موجودہ کیس ہے وہ تو سمپل ہے کہ یہ تو ریکارڈ ہوئی ہیں باقاعدہ، کسی آج کی نہیں، بڑی پرانی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، تو یہ تو کلیئر ہے، اس میں اوکے مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں آئندہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھا کر شاید کچھ جو ہمارے یہاں پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ویسی فیک آڈیو یا فیک ویڈیو لے آئیں کہ بائی دا ٹائم کہ اس کو وہ پروو کرے کہ یہ میری نہیں ہے تو وہ ڈیمیج ہو چکا ہو اس کے اوپر ہمیں فوری طور پہ قانون لانے ٹھیک ہے کی ضرورت ہے ملک کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمار جعفری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارا آپ کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا مقبول صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر ہیں، جبکہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ جو تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں۔ ہم سینیٹر رانا مقبول صاحب سے شروع کریں گے پروگرام۔ رانا صاحب، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے اور ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ سائفر کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات کی جائے، تو آپ کی نظر میں یہ کتنا ایک سنگین اور حساس معاملہ ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ تو سابق آئی جی بھی رہے ہیں، ان معاملات کو قریب سے دیکھتے بھی رہے ہیں، تو یہ معاملہ آپ کی نظر میں کہاں پر رکے گا؟ دیکھیں جی، اب تو ایک پراپر لا کے مطابق اس کی انویسٹیگیشن کا اپروول ہو گیا، انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں کافی سینئر لوگ جو ہیں جو ٹیم بنے گی، جیسے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہتے ہیں، ان میں اور ایجنسیز کے لوگ بھی آئیں گے۔ آف کورس دی پرنسپل ایجنسی تو ایف آئی اے ہوگی، تو وہ انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کی ساری ایویڈنس کا انالیسس ہوگا، جس میں سونوگرافک ایویڈنس ہوگی، جس میں فورینزک ایویڈنس ہوگی، آکولر ایویڈنس ہوگی، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی۔ سب چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد یہ سارے پیسز ایویڈنس جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اسٹریم لائن طریقے کے ساتھ کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو فائنلی پھر کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا آفٹر پراپر پروسیڈنگز اور ٹرائل کی طرف سے، اس کی طرف سے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اس کا پروسیجر ہوگا۔ معاملہ کروشل بھی ہے، سینسٹیو بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ جی 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 میں کہ جی سیریس معاملہ بھی ہے۔ جی 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 رانا صاحب، جی آپ بولے۔ ہاں جی، میں نے یہ کہا جی معاملہ کمپلیکس ہے، امپورٹنٹ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ نیشنز کی ہسٹری میں یہ بہت کم ایسے کیسز آتے ہیں۔ بہرحال جو ایجنسیز ہے اس کو بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پراپر پروفیشنل سکلز کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہوگا، تاکہ کوئی لیکیونہ نہ رہے اور ہر چیز جو ہے فیکٹس کے مطابق فائنلائز ہو، تاکہ the spirit of justice is not jeopardized۔ یہ that should be the mission۔ جی جی تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا مقبول صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مبینہ آڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا معاملہ ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی اگر آڈیوز اس طرح لیک ہوں اور جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی مطلب بظاہر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کس حوالے سے، کسی اور حوالے سے انہوں نے بات کی ہوگی۔ تو بات صورت ایک میجر ڈیولپمنٹ تو ہے، یہ نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ سارا کچھ کیا بھی اسی لیے جائے گا کہ اس کو کاؤنٹریکٹ کیا جائے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آڈیو لیکس کی۔ لیکن یہ جو دوسرا ایشو ہے ساتھ، جو اس کے ساتھ لنک ہوا ہے، آڈیو لیکس کی وجہ سے اس کی شکل بدل گئی ہے اور اس کی ڈائمینشن بدل گئی ہیں۔ نیچرلی سارا کچھ انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، اور اس پہ جو اکیوز پارٹی ہوتی ہے وہ نیچرلی ان کا ایک گراؤز ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں اس میں پوچھا جا رہا ہے، تو دے وڈ بی ہیلپ بائی دا کورٹس، کیونکہ ہمیشہ کورٹس کے آپ ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن دے کین گو ٹو دا کورٹ، آفٹر رجسٹریشن آف دا کیس دے کین گو ٹو دا کورٹ۔ تو پہلے بھی آپ کو دیکھا ہی آپ نے کہ جو وہ زیبا صاحبہ والا کیس ہوا، انہوں نے وہ ٹیررزم کا سیکشن اڑا دیا، تو کورٹس آر اوپن ٹو ریکٹیفائی دیئر پروسیس آف لا۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ متفرق ہونے کی اور متفکر ہونے کی اور بہت زیادہ اس پہ چیم جبی ہونے کی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں فائنلی یہ انصاف کے ساتھ ہی اس کا ہوگا کنکلوژن۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اسی پر ہم تحریک انصاف کا موقف لیں گے۔ عالیہ صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی مبینہ ایک آڈیو سامنے آئی تو اس کے بعد تحریک انصاف نے بڑی تنقید کی،
لیکن کل جو سائفر سے متعلق ایک آڈیو سامنے آئی، پھر اس کا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ سائفر موجود تھا لیکن کہاں غائب ہو گیا. تو آپ تو نون لیگ پر تنقید کر رہے تھے، لیکن اب تو خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ سائفر اس وقت غائب ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جلدی جلدی میں جو ہے نا آڈیو لیک کر رہے ہیں، اس سے صرف پی ٹی آئی کو ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور آج جو انہوں نے کیا ہے نا، انہوں نے خان صاحب کے ایک اور سچ پر مہر لگا دی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے جو آج کا لیٹر آیا ہے، آج کا لیٹر یہ بتا رہا ہے کہ سائفر 7 تاریخ کو موصول ہوا تھا، جس میں امریکہ نے خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا. اور اگلے دن 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی. اگر اس سے اندازہ کریں کہ 7 مارچ کو موصول ہونے والا سائفر، یعنی کم از کم 2 دن پہلے امریکی آفیشل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان، ان کے اگینسٹ عدم اعتماد ہو رہی ہے. اور اس بارے میں اس امریکی آفیشل نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آنے والی عدم اعتماد کو کامیاب بنایا گیا تو وہ سب کو معاف کر دے گا. پوچھنا تو یہ تھا آخر وہ کون سے اور کس کے گناہ تھے جو انہوں نے معاف کرنے تھے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. پھر وہ جو ٹویٹ آج آئی ہے، میں اس پر ذرا سے بات کر لوں. یہ بی بی پہلے کیا کہتی تھی، اگر میں وہ یاد کرا دوں کہ یہ تو کوئی خط ہے ہی نہیں، یہ تو جعلی خط ہے جو عمران خان نے لے لایا ہے. جو چچا جان ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جعلی خط جو لے کر آیا ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا یہ سائفر ہے تو میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. انہی کے اتحادی اور انہی کے وزیر خارجہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے لے لیں، ان کے سارے جو اتحادیوں کے اس سائفر پہ بیانات لے رہے ہیں. آج وہ کیا فرما رہی ہیں کہ سائفر کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، ریاست کی امانت ہے. تو جب ہم یہ باتیں کرتے تھے تو تب تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تب تو یہ ٹھٹے لگاتے تھے، اور تب تو یہ کہتے تھے کہ دھمکی تو دی ہی نہیں گئی ہے. تو پہلے تو اپنی ان باتوں کے اوپر ذرا یہ دیکھ لے لیکن اس پر تو اس وقت تو میٹنگ ہو چکی تھی نا. آپ جب خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت 2 میٹنگز ہو چکی تھی جس میں یہ تھا کہ سازش نہیں تھی بلکہ مداخلت تھی. تو یہ معاملہ تو اس وقت بھی زیر بحث آیا تھا، آپ نے خود بھی دیکھا تھا. دیکھیں نہیں ہے نا، تب ان کا کیا ہے، مطلب میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جس قدر جھوٹ بولتے ہیں نا اور جس طرح سے باتوں کو ٹویسٹ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی 90s کی دہائی میں رہ رہے ہیں. عوام ان سے بہت آگے نکل چکی ہے. عوام 1 منٹ میں لا کر نہ ان کی ساری پرانی ویڈیوز سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیتی ہے. اب آپ آ جائیں، انہوں نے یہ جو انکوائری سٹارٹ کی ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس سائفر پر انکوائری ہونی چاہیے. ہم نے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی کہا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب کی کچھ دن پہلے، ہفتہ پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر سائفر پر تحقیقات ہوتی ہے تو میں نیشنل اسمبلی میں چلا جاؤں گا، تو اس وقت کے یہ جو ابھی کے ہمارے کرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی آپ کو باتیں یاد ہیں؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، سائفر پہ کیا انویسٹیگیٹ کرانے. آج آپ اسی سائفر کے لیے انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں. اور جس ایف آئی اے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ایف آئی اے اس آڈیو لیک کی انکوائری شروع کری ہے جو خان صاحب نے وہی باتیں کی جو انہوں نے عوام سے کی تھی. آڈیو کی تو اس پر ایف آئی اے کو انکوائری کرنی چاہیے جس میں مریم نواز، شہباز شریف، اسحاق ڈار کا کیس سننے والے جج کو، یا وہ کہتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ہے، ایک کہتا ہے اس کو رام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کے اگینسٹ ہم نے جو ہے رپورٹ جمع کرانی ہے. ان لیکس کا پہلے آپ آڈٹ کرا لیں، پھر آپ ان پر آئیں. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، اس پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک شارٹ لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عالیہ صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ نے جو بات کی کہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں ان کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آپ پر تو بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو ان لیکس کا آپ کیا ہو رہا ہے تحریک انصاف کو؟ اب یہ نیا شوشہ جو انہوں نے چھوڑا ہے، میں تھوڑا سا یہ بتا دوں. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون کے لحاظ سے میں یہ دیکھوں، مطلب یہ تو ہر چیز یہ کہتے ہیں نا میڈیا انہوں نے کھیلنا ہے تو میڈیا یہ کھیل لیں. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، یہ انہوں نے اجلت میں یہ جو بھی ہم پہ کیسز بنائیں گے نا، ان کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا. کس طرح سے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ان سے سوال ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو لیک اصلی ویڈیو ہے وہ کہاں ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں، جو خود جس کے ٹکڑے جوڑ کے پیچز جوڑ کے بنانے والے وہ اصل ویڈیو لائیں گے؟ صرف اس کا فرینزک انہوں نے کرایا ہے اس ویڈیو کا، پھر اس کے بعد کیا ریکارڈنگ یہ مستند ہے؟ اور
सबसे बड़ा सवाल तो क्या ये रिकॉर्डिंग करना कानूनी था, ये पूछेगी ना जो भी हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। बेसिक सवाल तो वो ये करेगी। और सबसे बढ़ के ये कि वजीर आजम हाउस की और वजीर आजम की सिक्योरिटी आप ब्रीच कर रहे हैं, और उसके बाद ट्वीट करने वाला कौन है? वजीर आजम साहब का मीडिया कोऑर्डिनेटर है। अब मुझे ये बता दें, क्या ये जवाब ये दे सकेंगे? तो इन जवाबात की अदम मौजूदगी में ये जो सुनी सुनाई वीडियोस हैं, जो पैचेस जोड़कर बनाई गई हैं, इन्होंने एक दिन नहीं ठहरना। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, असल मकसद ये नहीं है, असल मकसद है एनआरओ नहीं। वो तो फिर मतलब आपकी ऑडियोज को अगर जोड़ा गया है तो फिर माजी में जो दीगर आई है, जो मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की, तो फिर वो भी तो हो सकता है ना, उनको भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है ना, कि वो भी जोड़ी जा सकती हैं। देखिए मेरी एक बात सुन लें, ये मुझे सिर्फ इतना बता दें, अवाम फोरेंसिक करके पहले ही सामने रख चुकी है। वो डिफरेंट जो लोग भी एडिटिंग करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी सारी वीडियोस का एडिट कर दिया। क्या सब टाइटल में तब्दीली मैंने तो नहीं की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाह रही थी, बेसिक पर्पज ये सारे मुकदमात कायम करके FIA में इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ये है कि जो NRO 2 है ना, इससे अवाम की तवज्जो हटाए। यानी इश्तिहारी मुलजिम अभी उसका वहां से स्टेटस इश्तिहारी का खत्म नहीं हुआ अदालत से, तो यहाँ से उसने सेनेटर का भी ओथ उठा लिया, वजीर खजाना का भी ओथ उठा लिया। नहीं देखिए, नहीं यही तो मैं जो बात करना चाह रही हूँ, उनका इश्तिहारी का स्टेटस अभी कायम था जब उन्होंने सेनेटर का ओथ उठाया, जब वो एयरफोर्स के तैयारों के अंदर पाकिस्तान में लैंड किए, जब उन्होंने वजीर खजाना का ओथ उठाया, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। फिर उसके बाद जो NRO 2 क्या, यानी इश्तिहारी को आप वजीर खजाना बना दें, ठोस सबूतों के बावजूद एवनफील्ड रेफरेंस से आप मरियम नवाज को बाइज्जत बरी कर दें। 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है, उसके ऊपर जो स्टाम्प पेपर है, एक भागा हुआ शख्स सरकारी प्रोटोकॉल से वापस लाने की हम तैयारी करें। पर्दे जो थी उसको हमने मुल्क का वजीर आजम बना दिया। ठीक है आलिया साहब, हम राना मकबूल साहब का एक मौक़िफ़ ले लें इस मामले पर। लास्ट बात उसके बाद आप पूछेगा। और जिसने जेल जाना था वो वजीर आला हाउस से सीधा उठाए और लंदन चला गया। तो ये NRO 2 ही तो है जिससे ये तवज्जो हटा रही है, लेकिन अवाम अब इससे उनकी तवज्जो नहीं हटा सकती। राना साहब, आपने आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी कि ये कि NRO 2 का वो जिक्र कर रही है, लेकिन बहरहाल पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि FIA जिनकी गुफ्तगू है, जिनमें खान साहब हो गए, आजम खान साहब, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, क्या उनको तलब करना लाजमी होगा? वो तलब कर सकते हैं FIA की वो तहकीकाती टीम, या आप समझते हैं कि उनको तलब करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? देखो, वॉइस मैचिंग जो है ना जी, और वॉइस का एनालिसिस एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है इस तरह के ऑफेंसेस में। तो अब जो मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं पहले, ये आलिया साहबा तो खैर उनकी मर्जी, जो मर्जी कहें, जो सोनोग्राफिक टेस्ट है ना जी, जो एक तरह से डिजिटल टेस्ट होता है बड़े, उसमें जो वॉवल्स होते हैं या पीसेस होते हैं वॉइस के, वो उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर वो आइडेंटिकल है तो इसका मतलब वॉइस उसी आदमी की है, ये ज़रूरी है। उसके बाद उसका जो फोरेंसिक होता है वो उसको सपोर्ट करता है। अब साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट भी, मसलन जो कैसेट है वो भी कब्जे में लेनी है, वो एक डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो कैसेट जो है वो टीवी पे चल गई हैं या किसी जगह पे चल गई हैं, वो इसका रिकॉर्ड होगा, इसका डॉक्यूमेंट होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्री, ऑकुलर और फोरेंसिक एंड सोनोग्राफिक जो है एविडेंस इकट्ठी होगी और फिर इट विल बी प्रेजेंटेड। मैं आपको अर्ज करूं, एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस फिनोमेनन लॉ, जो हमारे दोस्त बातें कर चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि किसने बनाई, उसने जुर्म किया वो अलग बात है, वो अलग लायबल, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अलग है, लेकिन ये जो बातें की गई हैं, ये सारी की सारी बातें दिस अमाउंट टू कन्फेशन कि जी, एक तो ये खुद मैं भी सुन रहा था, साबका प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो मेरे पास था साइफर, पता नहीं कहाँ रख हो गया। तो साइफर को ऐसी चीज़ तो नहीं कि कहीं रखा जा सके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से गुम हुआ है। और आइडेंटिकली जो आपस में बातें हुई हैं, जो उनके सेक्रेटरी की बात है कि मैं इसको खुद ब खुद इसको मैनिपुलेट कर लूँगा, जो मिनट्स हैं, तो ये क्या मैं इस पर प्ले करना चाहता हूँ। ये सारे फैक्ट्स हैं, जो सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो अगेंस्ट जाती है जिनके ऊपर भी ये एक्यूजेशन लग रहा है। इसलिए अगर ईमानदारी से इसकी तफ्तीश की जाएगी तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी तफ्तीश फेल हो जाए। हाँ, इसकी सुपरविजन
اور اس کا جو ایک طرح سے اپروول تو کورٹ نے دینا ہوتا ہے نا جی. کورٹ تو ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن بھی ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتی ہے, یہ بھی کورٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اس لیے یہ فکر نہ کریں, اگر انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہیں جو کہ کیے ہیں تو اس سے بعض صورت اس کے لیے تو آنسریبل ہونا پڑے گا نا جی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یو گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. میں آپ کو عرض کروں 3 کنڈکٹ ہوتے ہیں ہر بندے کے, پریویس کنڈکٹ, پریزنٹ کنڈکٹ اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کروایا اس سے بزرگ جو ہمارا فائنانس منسٹر ہے ترین صاحب سے, ترین صاحب نے کیا کہا, کے پی کے فورن منسٹر کو کیا کہا اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو کیا کہا. تو پنجاب والے نے کیا کہا جی اس کے قوم کا نقصان تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جو ہوگا ہو جائے, لیکن ہمیں ہمارے خلاف یہ کیسز بنا رہے ہیں. بھائی خدا کے بندوں کو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا, تو چاہے وہ ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو, یہ ایک فیکٹ سامنے آ رہے ہیں. You can't put in the carpet. You have to make it reaching the logical end. جی بالکل سر. اسی پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا موقف لیتے ہیں کہ عالیہ صاحبہ اب اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن تو بنے گا, جو ایف آئی اے حکام ہیں وہ تحقیقات بھی کریں گے, تو کیا خان صاحب کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو وہ شامل تفتیش ہوں گے اس معاملے میں؟ دیکھیے میں سب سے پہلے یہ بتاؤں, ابھی یہ جو بات کر رہے تھے, مجھے تو صرف ان کے یہ جو حال ہونا ہے نا, یہ جو سارے ایف آئی اے کی تحقیقات کا, یہ بالکل کل جیسے پولیس شور آیا جی فوراً گرفتاری جاری ہو گئی, عمران خان کو لینے پہنچ گئی. میں بتا رہی ہوں یہ صرف میڈیا ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے میں تھوڑی سی باتیں یہ کر دوں, اصل میں اس پارٹی کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی منشور ہے. ان کی ساری سیاست تو پانی کی بوتلوں کے اوپر ہوتی ہے. یعنی 6 مہینے سائفر کا تو انہیں پتہ نہیں چلتا, لیکن پانی کی بوتلیں چوری ہونے کا انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو انہیں سرکس سا لگایا ہوا ہے. بیسیکلی تو یہ ایک کنفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کر لیں. لیکن میں رانا صاحب کے لیے تھوڑی سی یہ بات یاد کرا دوں, ان کو اگر یہ یاد نہیں, آڈیو کے اندر کیا شامل تھا, یہ فورن سازش ہے. خان صاحب کہتے ہیں سب ٹائٹل میں انہوں نے کیا لکھا, اس کو فورن سازش بنا دیتے. دوسری کے اندر آیا لیٹر کے منٹس لکھ دے, سب ٹائٹل میں کیا لکھا, مرضی کے منٹس لکھ دے. یعنی آپ جو پروپیگنڈا کریں آپ تو سارا غلط لائنوں پہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بات ہو رہی ہوتی ہے, ساری بات عوام کے مسائل کی, ایک جو جرنلسٹ ان سے کر رہے ہوتے ہیں, تو بی بی انکل کے کان میں کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں انکل جی آپ اس کو سائفر پر ہی رکھیں, عوام جائے بھاڑ میں. یعنی معیشت پر بات نہ کریں, ڈالر پر بات نہ کریں, سائفر پر بات کریں, اسی سائفر پر بات کریں جسے میں 5 مئی تک مانتی ہی نہیں تھی. تو میں یہ بتا دوں, جتنے مرضی جھوٹ بولے, جتنی مرضی انکوائریز کھولے, جتنے مرضی آرٹیکل 6 لگائیں, جتنے مرضی ایف آئی آر کھولے, نہ خان ڈرنے والے ہیں, نہ پی ٹی آئی ڈرنے والی ہے, نہ عوام پیچھے. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب, ابھی سائفر کی تحقیقات کو لے کے یا جو پہلے خان صاحب کے بیانات تھے ان کو لے کر ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی آرٹیکل 6 کے تحت بھی کارروائی کرنے جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ سیاست میں ایک جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا نہیں کم ہوگا؟ آپ اس حق میں ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, بات تو لا کی ہے اس میں, اور نیچر آف آفینس کی ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی بھی ہو, کہ کسی کو اس میں رعایت دے سکے یا وکٹمائزیشن کر سکے. اگر ایک آفینس ہوا ہے, ارسپیکٹو آف ڈس تھنگ کہ کس نے کیا ہے, بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے, وہ لا کی جو ہے کسوٹی پہ پرکھا جائے اور اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے. اسی لیے تو جو ہمیشہ خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جب قوموں کا زوال آیا تو انہوں نے بڑوں کو چھوڑ دیا, چھوٹوں کو پکڑ لیا. یہ چیز پہ تو غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے یہ کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ لا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, انصاف کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, فیکٹس کیا ہیں, اور فیکٹس کو ایویڈنس سپورٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے, تو آپ اس کو واقعی وہی پٹ ان دی کارپٹ. اس لیے میں نے سمجھتا کہ لیکن رانا صاحب ابھی خان صاحب نے اس مہینے کو بڑا اہم قرار دیا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت کی طرف لانگ مارچ بھی کیا جائے گا. تو یہ کتنا پریشان کن ہوگا وفاقی حکومت کے لیے؟ نہیں, وہ پولیٹیکل جو صحیح ہے اس میں ایسی ہوتی ہے, ایجیٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن لاٹ میں نہیں. اس لیے اگر آپ اسکیئر ہو کے یا اس خوف سے کہ کیا ہوگا, تو پھر آپ انصاف ہی نہیں کر سکے, پھر سب کو بغاوت کرنے کی اجازت دے دیں.
सबको सेडिशन की भी इजाजत दे दें, सबको सेडिशन की भी इजाजत दे दें, कोई तरीका कोई एक्शन लेने का। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जंक्चर आ गया है। तो हो सकता है वो बाद में एक्सॉनरेट हो जाए, लेकिन जो इतना बड़ा सब्सटेंशियल प्रूफ ऑन फाइल आ चुका है उसको रिबट करना जो है नामुमकिन है। इसको डिले किया जा सकता है, 100 तरीके इख्तियार करते हैं जैसे करते होते हैं कोर्ट में, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसको ओवरलुक करना चाहिए। इस इशू का एक दफा सेटल हो जाना चाहिए कि ये किसने किया है, और वो जो उसने किया है ऐसे बोला जाए। इसलिए इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप कर लेना, इंसाफ करने पे है तो करें, स्टेट करे, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस करे। बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, यहाँ पर आलिया साहिबा के सामने एक सवाल रखते हैं कि आलिया साहिबा, आपने देखा होगा कि कुछ माह पहले ही खान साहब ने जलसों में भी कहा था कि उनके खिलाफ वीडियोस भी आएंगी, ऑडियोज भी आएंगी, तो एक सवालात उठ रहे थे आपके मुखालफिन की जानिब से भी कि ये तहरीक इंसाफ को पहले से कैसे इल्म हो जाता है कि उनकी ऑडियोज़ आनी है और वीडियोज़ आनी है। तो ये सवाल क्या आप समझती हैं कि दुरुस्त है कि पीटीआई को ये पहले कैसे इल्म हो जाता है कि आपकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ आनी है? देखिए, मेरी एक बात सुने, हमारी ऑडियोज और वीडियोस का तो अंसार अब्बासी से पूछे, उसने तो 4 जुलाई के कॉलम में अपने लिख दिया था, एक एक कंटेंट भी लिख दिया था, तो उन्हें 4 जुलाई से पता था। तो हम तो पहले सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए कि किसने उनको बताया था, और क्या बताने वाले वही थे जिन्होंने साइफर खान साहब नहीं, लेकिन खान साहब को किसने बताया था? भाई ये तो सारी दुनिया को पता था, मुझे क्या, आपको क्या, सबको पता था 4 जुलाई के उससे कि जी ये कोई ऑडियो खेलना चाह रहे हैं। और वैसे भी सारी दुनिया को पता है ऑडियो वीडियो का कारोबार कौन करते हैं, किसने ऑडियो अरशद मलिक की रखी हुई थी, किसने जाली ऑडियो साकिब निसार की जो है वहां पर पेश करने की कोशिश की थी, किसने जाली एफिडेविट्स किए, कौन ये सारे काम करते हैं। कोई आपको, मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होता है कि ये लोग इतनी घटिया पॉलिटिक्स करेंगे या ये इस तरह के काम करेंगे। जो बेसिक बात है जिस पर बात होनी चाहिए, आर्टिकल 6 ना, ये एक कॉलोनियल लॉ था, ठीक है, जो समझना चाहिए, जो लगता था। और हमें खुशी है कि इन्होंने हमें इस काबिल समझाया कि हम पर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं। कि उसके रीजन ये है कि जब तहरीक आजादी की शुरू हुई थी ना, तो ये जो सरकार थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों ने, अंग्रेज सरकार ने, ये जो पाकिस्तान की तहरीक, आजादी की तहरीक लड़नी थी ना, तहरीक आजादी, उन लोगों के ऊपर आर्टिकल बिल्कुल आलिया साहब, अगर मुख्तसर एक सवाल का जवाब दे दें। चलाए हमारे ऊपर मुकदमे, डालें सबको जेल में, 22 करोड़ अवाम को जेल में डालेंगे। एक मुख्तसर सवाल का जवाब दीजिएगा कि अभी ये जो ऑडियोज आई हैं उसके बाद क्या अभी भी तहरीक इंसाफ के खदशात बरकरार हैं कि आपके खिलाफ मजीद ऑडियोज या वीडियोज आ सकती हैं? ये मुख्तसर सा बता दीजिएगा। देखिए, मेरी एक बात सुने, जो लोग जो है ना, जो खान साहब के ऊपर बात करते हो कि जी अरबों की उन्होंने करप्शन किया, जो फरागोगी तो शाहखाना से होते हुए आज मिनरल वाटर की बोतलों तक आ गए हैं ना, उस हुकूमत से, उन लोगों से, और सबसे बढ़ के बैठ के जो उनकी मास्टरमाइंड एक बैठी हुई है ना, झूठी फितना औरत, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो क्या ये जाली वीडियो भी बनाएंगे, ये जाली नरेटिव भी करेंगे, ये झूठ से शुरू करते हैं, झूठ पे खत्म करते हैं। इनके लिए वतन कार्ड, मजहब कार्ड, गद्दारी कार्ड, आर्टिकल 6 का कार्ड, सब कुछ ये इस्तेमाल करते हैं अपनी चोरी, करप्शन बचाने के लिए। ठीक है आलिया साहिबा, आपका और राना मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।